السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد سعد اور آپ دیکھ رہے ہیں ICSB ٹپس اینڈ ٹرکس وتھ سعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ کہ اکثر کینڈیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں ہمارے ساتھ کوسچنز شیئر کرو جو کہ پوچھتے ہیں انیشیل انٹرویو میں اینڈ ICSB میں۔ تو آپ کے ساتھ میں آج انٹرویو کے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس کا، اور ان سے جو کوسچنز پوچھے گئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ ان کوسچنز کو لکھ لیتے ہیں کاپی پہ یا رجسٹر پہ تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے اسی میں کوسچن پوچھ لیں انیشیل انٹرویو میں یا ICSB میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوسچنز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پشاور سینٹر کے ہیں۔ سب سے پہلے کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے کہ پہلے روم کا دروازہ کھولا اور سلام کیا، اس کے بعد میں آئی کم ان سر بولا، پھر انٹرویور وعلیکم السلام یس کم ان محمد انس رائٹ، تو پھر می یس سر رائٹ، پھر انٹرویور شیک ہینڈ پلیز سٹ ڈاؤن، تو پھر وہ کہہ رہے کہ تھینک یو سر، پھر انٹرویور کہہ رہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو اس نے بتایا کہ سر فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ پھر انٹرویور پوچھتا ہے کہ آپ کی میٹرک اور FSC% تو بہت اچھی ہے، ایٹا میڈیکل ٹیسٹ دیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جی سر میں نے دیا تھا۔ پھر انٹرویور کوسچن کر رہے کہ کتنے مارکس آئے تھے، تو اس نے بتایا کہ اتنے مارکس آئے تھے۔ پھر انٹرویور کہہ رہے کہ یار اتنے اچھے پرسنٹ کے باوجود بھی ایٹا میں مارکس کم کیوں آئے ہیں، تو پھر وہ بتا رہے کہ سر مجھے بچپن سے آرمی میں جانے کا شوق ہے، تو بس ایٹا کے بجائے ICSB کی تیاری کی تھی۔ پھر انٹرویور کہتا ہے کہ دیٹس گڈ، چلو میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں، آپ ICSB تیاری پہ انگلش میں بات کرو۔ پھر اس نے ایک 1.5 منٹ اس نے بات کی، اس پر انٹرویور کہتا ہے اوکے گڈ، اب آپ جا سکتے ہو، رزلٹ یہ ہے کہ سلیکٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار آپ نے کیا کرنا ہے۔ پشاور سینٹر میں بھائی لوگوں یہ سین ہوتا ہے کہ جب بھی آپ انیشیل انٹرویو کے لیے جاتے ہو تو آپ کو ایک روم میں بٹھایا جاتا ہے، پھر 1 by 1 کینڈیڈیٹ کو کال کیا جاتا ہے انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ انٹرویو کے لیے انٹر ہوں گے تو انیشیل انٹرویو میں آپ نے دروازے کو نوک نہیں کرنا، آپ نے سیدھے ہی دروازے کو اوپن کر دینا، اور صرف آپ نے اپنا سر جو ہے وہ اندر کرنا ہے اور سر سے پرمیشن مانگنا ہے انٹرویور سے، کیپٹن ہوگا کرنل ہوگا جو بھی ہوگا، اس سے کہیں گے کہ سر میں آئی کم ان، تو وہ کہے گا جی کم ان، تو پھر آپ چلے جائیں گے اور جو چیئر ہوگی تو اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کو کہے گا کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر آپ کہہ دو گے کہ تھینک یو سر یا شکریہ۔ اگر وہ جب آپ انٹر ہوتے ہو چیئر کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہو، وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو آپ ہاتھ ملا لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا تو آپ نے اپنے سے ہاتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا انٹرویو شروع ہوگا تو آپ سے ایزی کویسچن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے سٹارٹ میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو پھر آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کا انٹرویو پاس ہوگا۔ ابھی اس کینڈیڈیٹ نے صاف بات کی تھی کہ سر اس کینڈیڈیٹ کے کافی اچھے مارکس تھے، لیکن اس نے صاف بات کی کہ سر میری ایٹا ٹیسٹ میں اس لیے کم مارکس آئے کیونکہ میں نے ICSB کی تیاری کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر انٹرویور نے اسے 2 منٹ دیے ایک ٹاپک پہ کہ ICSB کا ٹاپک دیے کہ ICSB کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے، یا آپ نے ICSB کی تیاری کیسے کی ہے، تو اس نے 1.5 منٹ اس پہ بات کر لی۔ ابھی اس نے سچ بولا تھا تو تبھی اس کو پتہ ہوگا کہ ICSB کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اور اس نے کیسے تیاری کی تھی، جس کی بنا پہ اس سے ریکمینڈ کر دیا گیا تھا۔ اگر اس نے جھوٹ بولا ہوتا اور اس سے یہ ٹاپک دیا ہوتا تو اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ICSB کی تیاری کیسے کی جاتی ہے یا میں نے ICSB کی تیاری کیسے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پشاور سینٹر میں یہ سین ہے کہ یار کبھی کبھی آپ کو انٹرویو میں ٹاپک دے دیتے ہیں انگلش میں تاکہ آپ اس پہ انگلش میں سپیک کرو، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا۔ تو نوٹ اس میں یہ ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کو ایک ٹاپک دیتا ہے اور اس کو 2 منٹ باتیں کرنے کو بولتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ
ابھی میں سن رہا ہوں کہ ابھی ایک ایسے بھی ہے، تو جب ایسے لے لیا جاتا ہے تو اس میں آپ سے پھر انٹرویو میں آپ کے پاس ٹاپک نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کا ایسے ہے یا آپ کا ٹاپک ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹاپک بھی آپ نے 2 منٹ بات کرنا، ایسے میں بھی آپ نے بات کرنی ہے نا، آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا انگلش کہ آپ جب بھی آپ اپنے انٹرویو کے لیے جاؤ گے تو آپ نے انگلش پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے.